بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑے بڑے اجتماعات اور ریلیاں نکالی گئیں۔ امریکہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی، ایران اور بنگلہ دیش میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ شرکاء نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اٹلی میں پولیس کی مظاہرین کے ساتھ ہنگامہ آرائی ہوئی۔ متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بنگلہ دیش نے اپنے شہریوں پر اسرائیل کے سفر پر دوبارہ پابندی لگا دی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا ایک اور فیصلہ ختم کر دیا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے پاسپورٹ میں اسرائیل کے لیے کارآمد نہ ہونے کی شک بحال کر دی، جس کا وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ میں شک بحال ہونے سے بنگلہ دیشی پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہوگا۔ یوکرینی شہر سومی پر روسی بیلسٹک میزائل حملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ یوکرین کے شہر سومی پر روسی حملہ، جس میں کم از کم 34 افراد ہلاک ہوئے، ایک بھیانک واقعہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، میرے خیال میں یہ دہشت ناک تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بھیانک چیز تھی۔ میرے خیال میں پوری جنگ ہی ایک خوفناک چیز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ واپس جاتے ہوئے ایئر فورس ون کے بورڈ میں موجود صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ تاہم امریکی صدر نے غلطی کی نوعیت کی وضاحت نہیں کی، بلکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، انہوں نے غلطی کی ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ جوہری مذاکرات۔ ایرانی وزیر خارجہ روس کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی امریکہ سے حالیہ جوہری مذاکرات پر بات چیت کے سلسلے میں روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی روس کے لیے طے شدہ دورے پر رواں ہفتے کے آخر میں جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دورہ مسقط مذاکرات سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرے گا۔ واضح رہے 12 اپریل کو مشرق وسطی کے امریکی مندوب اسٹیو وکٹوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان عمان میں ملاقات ہوئی تھی۔ اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی امریکی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ امریکی ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری نسل کشی امریکہ کی روزانہ کی سطح پر دی جانے والی آپریشنل مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے جیفری سیچس کا کہنا تھا کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل اس خطے پر فیصلے مسلط کرتے رہیں گے، مشرق وسطی میں امن ممکن نہیں۔ امریکی ماہر معیشت نے بتایا کہ 2021 میں پینٹاگون کا منصوبہ سامنے آیا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ مشرق وسطی میں جاری 6 جنگوں بشمول شام، لیبیا، عراق، لبنان، صومالیہ اور سوڈان کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ ہے، اور وہ جنگ جو ابھی تک نہیں ہوئی وہ امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ ہے، جسے اسرائیل آج بھی بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے امریکی فوج تیار کھڑی ہے، پینٹاگون کے سربراہ نے خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے اتوار کے روز اس امر کا اعادہ کیا کہ امریکہ ایرانی جوہری پروگرام کے لیے سفارتی حل کے لیے پر امید ہے کہ سفارتی کوششوں سے ایرانی جوہری ہتھیاروں کو روکا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو امریکی فوج یہ یقینی بنانے کے لیے تیار کھڑی ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہ بنا سکے، اور جس حد تک گہرائی میں جانا پڑے یا جتنا بھی بڑا قدم اٹھانا پڑے کر سکے۔ امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں براہ راست ایرانی جوہری پروگرام کے بارے میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔
شام کی حمایت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ محمد بن زید کی الشرح سے گفتگو۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور شام کے صدر احمد الشرح جو ابوظہبی کے دورے پر ہیں نے دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات اور مشترکہ تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ روس سے معاہدے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کا دورہ کریں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ جرمنی کے ممکنہ اگلے چانسلر نے یوکرین کے شہر سومی میں روسی میزائل حملے میں بچوں سمیت کم از کم 34 افراد کی ہلاکت کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر جنگی جرم کے ارتکاب کا الزام عائد کر دیا۔ میرس نے اتوار کے روز جرمن پبلک براڈ کاسٹر سے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ ہلاکت خیز روسی میزائل حملہ دانستہ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا گیا جنگی جرم ہے۔ میرس کا کہنا تھا کہ حملے 2 بار ہوئے اور دوسری بار حملہ اس وقت ہوا جب ایمرجنسی ورکرز متاثرین کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ انہوں نے جرمنی میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو پیوٹن کے ساتھ امن مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں مزید کہا یہ پیوٹن کا جواب ہے جو ان کے ساتھ جنگ بندی کی بات چیت کرتے ہیں۔ پیوٹن ان لوگوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا اگلا مرحلہ۔ جوہری پروگرام پر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا اگلا دور اٹلی میں ہوگا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکی وفد میں مذاکرات کا اگلا مرحلہ روم میں ہوگا، جس کی اٹلی کے وزیر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ فریقین اور ثالث سلطنت عمان نے اگلے مرحلے کے لیے روم کو میزبانی کو تجویز کیا ہے۔ ایران اور امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ پہلے دور میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا تھا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غیر منصفانہ تجارتی توازن پر کوئی ملک ٹیرف سے نہیں بچے گا، جبکہ ایران سے متعلق فیصلہ جلد کر لیا جائے گا۔ یورپی یونین فلسطینی اتھارٹی کو 1.6 بلین یورو فراہم کرے گی۔ مشرق وسطی امور کے ذمہ دار یورپی کمشنر نے ایک انٹرویو میں رائٹرز کو بتایا کہ یورپی یونین فلسطینی اتھارٹی کے لیے تقریباً 1.6 ملین یورو مالیت کے 3 سالہ پیکیج کے ساتھ مالی امداد میں اضافہ کرے گی۔ بحیرہ روم کے لیے یورپی کمشنر نے کہا مالی امداد فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات سے مشروط ہوگی، جبکہ ناقدین نے بدعنوانی اور ناقص طرز حکمرانی پر پی اے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ ایٹمی توانائی کے معاہدے کا فیصلہ۔ امریکہ کے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب کے ساتھ توانائی کے شعبے اور سویلین نیوکلیر ٹیکنالوجی میں تعاون کے لیے ایک ابتدائی معاہدے پر دستخط کرے گا۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کا آخری فعال ہسپتال بھی تباہ۔ اسرائیلی فوج کے مظالم جاری۔ غزہ سٹی میں آخری فعال ہسپتال بھی بمباری سے تباہ کر دیا گیا، جبکہ درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملے میں ہسپتال کے انسٹیٹیوٹ کیئر اور سرجری ڈپارٹمنٹس کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس حملے کا مقصد ہسپتال میں موجود حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنانا تھا، تاہم غزہ کی ایمرجنسی سروسز کے مطابق حملے میں جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ امریکہ کا عربی چینل الہرا بند۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے فنڈنگ روک دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی حکومت کے زیر پرستی چلنے والے عربی زبان کے ٹیلی ویژن چینل الہرا کی فنڈنگ روک دی ہے، جس کے بعد چینل نے نشریات بند کرنے اور بیشتر عملہ فارغ کرنے کا اعلان کر دیا۔ الہرا کی بنیاد 2004 میں اس وقت رکھی گئی تھی جب امریکہ نے عراق جنگ کے دوران قطر کے چینل الجزیرہ کی خبروں سے ناراض ہو کر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے یہ چینل شروع کیا تھا۔ اسرائیل نے ہزاروں فلسطینی مسیحیوں کو پام سنڈے منانے سے روک دیا۔ اسرائیل کی قابض فوج نے فلسطین سے تعلق رکھنے والے ہزاروں مسیحیوں کو ان کا مذہبی تہوار پام سنڈے منانے سے روک دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے پر قائم قابض اسرائیلی فوج کی چوکیوں پر ہزاروں فلسطینی مسیحیوں کو یروشلم میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مسیح یروشلم میں اپنے مذہبی تہوار پام سنڈے کے سلسلے میں قدیم گرجا گھروں میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
متنازعہ وقف بل مغربی بنگال میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ متنازعہ وقف بل کے خلاف بھارتی ریاست مغربی بنگال میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ پولیس فائرنگ سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جام حق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم مخالف وقف بل کے پاس ہونے کے بعد بھارت پرتشدد احتجاجی مظاہروں کی لپیٹ میں ہے۔ مغربی بنگال میں وقف بل کے خلاف پرتشدد احتجاج کے بعد صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ پاکستان نے 2024 میں سب سے زیادہ سولر پینل درآمد کیے۔ گزشتہ سال پاکستان نے دنیا میں سب سے زیادہ سولر پینل درآمد کیے۔ اس بات کا انکشاف برطانوی توانائی تھنک ٹینک ایمبر نے اپنی رپورٹ میں کیا۔ برطانوی تھنک ٹینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے 2024 میں درآمد کیے گئے سولر پینل کی مجموعی پیدا کردہ بجلی کو جمع کیا جائے تو 17 گیگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1800 روپے کی کمی۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت کمی کے بعد 3,38,800 روپے پر آ گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1800 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔